پارلیمان میں سلیکٹڈ وزیر اعظم کے خلاف عدم اعتماد پیش کیا. کل بلوچستان عوامی پارٹی نے حکومت چھوڑنے کا اعلان کیا، اپوزیشن کے ساتھ دینے کا اعلان کیا. اس سے ایک دن پہلے جمہوری وطن پارٹی نے بھی اعلان کیا تھا کہ وہ حکومت چھوڑ رہے ہیں، جن کا ساتھ دے رہے ہیں. آج ہم بھوٹانی صاحب کا شکر گزار ہیں کہ وہ ہمارے ساتھ، اپوزیشن کے ساتھ، پاکستان کے عوام کے ساتھ اس مرحلے میں کھڑا ہو رہا ہے، اور پورا پاکستان کا یونائٹڈ اپوزیشن بھوٹانی صاحب کو خوش آمدید کہتے ہیں، ویلکم کہتے ہیں، سلوٹ کرتے ہیں. اور ہم تھوڑا چاہیں گے کہ خود آپ کے سامنے اپنا موقف پیش کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صحیح اجازت؟ بسم اللہ. میں ایم این اے منتخب ہوا ہوں انڈیپینڈنٹ لسبیلا گوادر سے. 3.5 سال سرکار کے ساتھ تھا، اور اب 3.5 سال رہنے کے بعد میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ اچھائیاں برائیاں یا کیا. ٹھیک ہم چلے، میں بھی ان کو ووٹ دیتا رہا، وہ بھی میرے ساتھ ٹھیک چلے. لیکن اب جو پالیٹکس ہے وہ ہم نے دیکھنا ہے کہ الیکشن آ رہا ہے تو ہمارے لیے کیا چیزیں سود مند ہیں. ظاہر ہر ایک نے اپنا الیکشن کی طرف نظر رکھنی ہے. تو زرداری صاحب تو مہربان ہیں، ہمارا 42 سال کا تعلق ہے اور بہت احسانات ہیں زرداری صاحب کے میرے اوپر. بلاول صاحب ان کے فرزند ہیں، ہمارے لیے قابل احترام ہیں، ایک پارٹی کے سربراہ ہیں. اختر مینگل صاحب ہمارا ایک گھر ہے. انہوں نے آج کہا چلتے ہیں زرداری صاحب کے پاس اعلان کرتے ہیں. میں نے کہا جی میں تو پہلے ہی کہہ چکا ہوں، اگر آپ کہتے ہیں فارملی بھی کر لیتے ہیں. مولانا واسع صاحب، حیدری صاحب، سردار ایاز صاحب، ہم سب ساتھ آئے. تو میں اب زرداری صاحب کے ساتھ ہوں. اپوزیشن نہیں، میرے لیے زرداری صاحب کافی، جہاں وہ جائیں گے میں اس کے ساتھ چلا جاؤں گا. ہاں، میری اپوزیشن میں ہے تو اپوزیشن میں ہوں. صحیح بتا دیتا ہوں نا. اختر اور زرداری صاحب کے ساتھ میرا تعلق ہے، اور جہاں وہ مجھے لے جائیں گے میں چلا جاؤں گا. اور ایک بات میں بتاؤں زرداری صاحب، آپ کی اجازت سے، میری الیکشن میں ڈاکٹر مالک بلوچ جو نیشنل پارٹی کے ہیں، امیر حاصل بزنجو مرحوم، ان کا بڑا کردار تھا. تو انہوں نے بھی مجھے، آج صبح میری ڈاکٹر مالک سے بات ہوئی، انہوں نے بھی زرداری صاحب آپ کو سلام بھیجے ہیں، اور مجھے کہا ہے کہ وہ پی ڈی ایم کا حصہ ہے ان کی جماعت. تو مجھے کہا ہے کہ آپ اپوزیشن کے ساتھ جائیں. تو وہ بھی میں آپ کو سر بتا دیتا ہوں کہ انہوں نے بھی مجھے کہا ہے. اور اختر جان اور ہم تو ایک گھر ہے، ہمارے ہاں وہ ایم این اے والا رشتہ نہیں ہے، ایک گھر ہے. زرداری صاحب کا حکم، ہم حاضر ہو گئے. اس کی ضرورت نہیں تھی، ویسے ہی میں نے ان کو بہت پہلے کہہ دیا تھا کہ جی میری وجہ سے آپ کا کوئی معاملہ نہیں رکے گا. لیکن آج چلے اوپنلی ہو گیا آپ کے تھرو. اور بہت شکریہ بلاول صاحب، آپ نے عزت دی. تھینک یو ویری مچ. مینگو صاحب. میڈیا حضرات کا میں شکر گزار ہوں. اور اسلم بھوٹانی صاحب نے جن باتوں کا ذکر کیا کسی طرح کی بات نہیں. جب ہم احتیاطی بھی تھے تو ان کے ساتھ ہمارے اچھے تعلقات تھے. جب ہم اپوزیشن میں جا کے بیٹھے تو ان کے ساتھ عوام میں بھی ہماری بات چیت چلتی رہتی تھی، اور کئی دنوں سے ہماری کوشش تھی. انہوں نے ذہنی طور پر تو انہوں نے یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ اپوزیشن کو جوائن کرے گی. اور باقاعدہ اس انداز میں اس نے آپ لوگوں کے سامنے اپنی اپوزیشن کے ساتھ دینے کا اعلان کیا ہے. میں ان کا بڑا شکر گزار ہوں جو انہوں نے اپنے الفاظوں میں مجھے یاد کیا، اور اپنی پارٹی کی طرف سے، متحدہ اپوزیشن کی طرف سے ان کو اپوزیشن کے اس کیمپ میں خوش آمدید کہتا ہوں. اور جس طرح دن گزرتے جا رہے ہیں، حکومت نے جتنے اس کو ہمارے اس عدم اعتماد کی تحریک کو ڈیلے کرنا چاہ ہے، اور اس ڈیلے کی وجہ سے جو ہے نقصانات خود حکومت اٹھا رہی ہے. اور جتنا اس نے ڈیلے کیا اس کے
اسی طرف سے جو ہے نا لوگ اپنی ان حرکتوں کی وجہ سے یا ان کے اس غیر آئینی اقدام کی وجہ سے لوگ اس طرف آ رہے ہیں. تو میں ایک بار پھر اسلم بھوتانی صاحب کو اپوزیشن کے اس کیمپ میں پدویوں کو شامل دیتا ہوں. تھینک یو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج اپوزیشن کے لیے خوشی کا دن ہے کہ جناب اسلم بھوتانی صاحب جو اسپیکر بھی رہے اور بہت کچھ رہے بلوچستان میں، اس وقت MLA ہیں، اور انہوں نے جناب زرداری صاحب کی موجودگی میں اپوزیشن کے عدم اعتماد کی تحریک میں ساتھ دینے کا اعلان کیا ہے. میں اپنی جماعت کی طرف سے اپوزیشن کی طرف سے خیر مقدم کرتا ہوں، اور ساتھ ہی ساتھ یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ اب عمران کو مستعفی ہونا چاہیے. وہ اکثریت کو بیٹھے ہیں، اکثریت اس کے پاس نہیں رہی. ایسے حالات میں زبردستی ملک پر مسلط ہونا، قوم پر مسلط ہونا، اس کا کوئی جواز نہیں ہے. اور کشتی میں سوراخ بڑھ رہے ہیں. شاہزاد بگٹی نے پیداوار کیا، پھر بلوچستان عوامی پارٹی نے، پھر آج تابوت میں اسلم بھوتانی نے ایک ایسا کیل ٹھوکا ہے کہ انشاءاللہ العظیم اب وہ جام پر نہیں ہو سکے گا. تو میری درخواست ہے کہ عمران خان استعفیٰ دے دیں اور گھر چلے جائیں. بہت بہت شکریہ. ایک منٹ ایاز صادق سردار صاحب نے بات. عثمان یہ مائک آ گیا. میرا مائک نہیں، چائنا سے مائک. آپ ادھر آ جائیں. نہیں ٹھیک ہے، سب بیٹھ میں آگے ہو جاتا ہوں اور آگے کرتا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں جوائنٹ اپوزیشن کی طرح، جس طرح میرے سینئر قائدین نے بات کی ہے، اسلم بھوتانی صاحب کو ویلکم بھی کرتے ہیں اور مبارکباد دے دیتے ہیں. ایک چیز غور کرنے والی ہے کہ دنوں کے اقتدار کے لیے لوگ اپوزیشن کو چھوڑ کے اور حکومت میں چلے جاتے ہیں. کیا وجہ ہے کہ حکومت کو چھوڑ کے، یہ پہلی دفعہ ہوا ہے حکومت کو چھوڑ کے لوگ اپوزیشن میں جا رہے ہیں؟ اس کی وجوہات آپ کے سامنے ہیں. شاہزین بگٹی صاحب نے بھی بات کی، باپ پارٹی نے بھی کل اعلان کر دیا، اور آج اسلم بھوتانی صاحب میں بھی. اور اس کے علاوہ جو PTI کے ممبران ہیں، وہ جو فیصلہ کر چکے ہیں یا جو بات کرتے ہیں، اپنے تحفظات کی بات کرتے ہیں، اس کی وجوہات نہ صرف انکمپٹنس ہے بلکہ کرپشن بھی ہے، گڈ گورننس بھی ہے، اور سب سے زیادہ ہے عمران خان صاحب کے رویے کی اپنے ممبران سے اور اپنے اتحادیوں کے ساتھ. اور ہم انشاءاللہ آپ کو جس دن ووٹ ہوگا، حیران کن نمبر آپ کے سامنے آئے گا جو حکومت کے خلاف ووٹ کریں گے. حیران کن نمبر آئے گا آپ کے خلاف. یہ میں دعویٰ بھی کر رہا ہوں اور باقی جوائنٹ اپوزیشن کے قائدین کے سامنے کہہ رہا ہوں کہ وہ میرے سے بہتر جانتے ہیں کہ نمبر اور تعداد کتنی بڑی ہوگی. اور آہستہ آہستہ یہ بڑھتی جا رہی ہے تعداد، اور وجہ یہی ہے کہ انہوں نے فیصلہ یہ کر لیا کہ عمران خان صاحب اور پاکستان اکٹھے نہیں چل سکتے. عمران خان صاحب نے جو پاکستان کو نقصان پہنچایا ہے، وہ شاید کبھی بھی پاکستان کی تاریخ میں کوئی جماعت، بلکہ پاکستان کے دشمن وہ نقصان نہیں پہنچا سکے جو عمران خان صاحب نے پہنچایا ہے. اور لوگ پاکستان کا سوچتے ہیں، پاکستان کی معیشت کا سوچتے ہیں، اور خدا نہ خواستہ بینک رپسی سے ڈوبنے کے لیے جو عمران خان جس طرف لے گئے، اس کے ان چیزوں کی وجہ سے اور بھی بے شمار وجوہات ہیں، وہ آپ سب جانتے ہیں.
महंगाई है, महंगाई मार्च भी आपने देख ली, बेरोज़गारी है और बेचैनी है लोगों में, और हमारी फॉरेन पॉलिसी जो है वो भी किसी से ढकी छुपी नहीं कि हमने किस तरह हर अपने दोस्त को नाराज़ कर लिया, चूँकि इमरान खान साहब मुल्क का नहीं सोचते, अपनी सियासत और अपने इक़्तिदार का सोच रहे हैं। तो मैं असलम बोतानी साहब को और बाकी दोस्तों को जो कल आए और शाहज़ैन साहब को मुबारकबाद पेश करता हूँ, और इंशाअल्लाह चंद दिनों में आप और अच्छे नताइज देखेंगे। शुक्रिया। सती साहब ज़ुबैर साहब, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि काफ लीग के साथ आपके बड़े अच्छे मामला चल रहे थे और बहुत सारी मुलाकातें हो रही थी और अपोजिशन बड़ी पुरुमीद थी। ऐसा क्या हुआ कि ओवर द नाइट वो चले गए? और दूसरा, क्या किसी धड़े के साथ अभी भी आपकी एमक्यूएम के किसी पीएमएलक्यू के किसी अभी वो बंदे के साथ आपका राब्ता है? बेटा, सियासी लोगों का रास्ता तो रहता ही है। हम कोशिश कर रहे थे, जिस तरह मैंने पहले दिन कहा कि मुल्क जिस हालात में है इसमें हम सब मिल के मुल्क को बचाने की कोशिश करनी पड़ेगी और बचाना पड़ेगा। तो उस सोच से मैंने इनको भी दावत दी थी और काफ़ी वो तैयार थे, आ गए थे। फिर मुझे नहीं पता कि अचानक उनको क्या सोच आई, ये तो उनसे पूछा जाए कि वो रात को 12 बजे मुझे मुबारक देने आते हैं और मुबारक लेने आते हैं और सुबह को कहीं और चले जाते हैं। ये तो उनसे पूछना पड़ेगा। ऐसा है कि एक दो चैनल में अब इस तरह की लाजानी गुफ्तगू की गई कि जरदारी साहब ने नवाज शरीफ साहब से कुछ नाराजगी का इजहार किया कि आपके रवैये की वजह से मुल्क की काफ गई है। मैं ये नहीं कहती सही है, बल्कि इस तरह का एक दिया गया तौर पर। दूसरा ये कि बलोचिस्तान की माशाल्लाह 3 पार्टियां आपके साथ आ गई हैं, 3 लोग आ गए बलोचिस्तान 3 पार्टियों के लोग, लेकिन अब सिंध के एमकेएम और शहरी सिंध के और पंजाब से जो बाकी है तो मजीद कब तक आएगी? शॉर्ट सवाल सर, मैं आपसे अर्ज करूं कि उनसे भी डायलॉग है, उनने भी हमसे वादे किए हुए हैं। उस पर डायलॉग पे सीएम सिंध और सिंध की कैबिनेट आई हुई है, उनसे डायलॉग कर रही है। इंशाल्लाह वहाँ से भी आप कुछ अच्छी खबर है। एजाज मेरे एक जरदारी साहब से सवाल है आपसे और एक इमरान साहब आपसे है। आपसे तो ये सवाल है कि आज फिर हुकूमत ने एक खास तौर पर आपको टारगेट करके ये इल्ज़ाम लगाया है कि वो खत आया है और वो खत में ये साबित हो गया है कि आप लोग बैरूनी कुव्वतों के इशारों और पैसों पर खेल रहे हैं। आप इसका जवाब दे दीजिए। और चेयरमैन पीपल्स पार्टी से मेरा सवाल ये है कि ऐसे क्या मसाइल हैं कि एमक्यूएम के साथ मामला जो लग रहा था एक हफ्ता पहले के तकरीबन तय हो गए हैं, वो फिर लटक गए हैं और आपको दोबारा निगरान करना पड़ा? क्या उनके मुतालबात ऐसे हैं कि आपको पूरे करने में मुश्किलात पेश आ रही हैं? जहाँ तक इमरान खान की झूठे इल्ज़ामात हैं और ये ख़त की बात है, पूरा अपोजिशन ने चैलेंज किया, हम भी चैलेंज करते हैं कि कौम के सामने लेकर आए, साबित करो। 3 साल से अब पाकिस्तान के अवाम पहचान चुके हैं कि खान साहब का आदत है कि वो झूठे इल्ज़ामात लगाएं। जहाँ तक आपका दूसरा सवाल है, मैं रिएटरेट करना चाहूँगा कि यूनाइटेड अपोजिशन का तादाद अदम एतमाद जमा होते हुए पूरे थे। आज यूनाइटेड अपोजिशन का तादाद उससे भी ज़्यादा है। हमारा ये डिज़ायर था और है कि हम अपना तादाद के साथ साथ जो इत्तेहादी जमातें हैं इनको इसलिए साथ लेके चले कि आगे जाके जो रिफॉर्म्स हैं, जो मसाइल हैं, उनका हल निकालने के लिए हम समझते हैं कंसेंसस की ज़रूरत है और सबसे मिल के बात करने की ज़रूरत है। जहाँ तक MQM की बात है, वहाँ मैंने बार बार कहा, आज फिर आपके सामने कह रहा हूँ, ऐसा उनका एक डिमांड नहीं है जो मैंने 2 हफ्ता पहले इनकार किया जब वो पहली बार हमारे सामने आए, या आज तक मैं उनके कोई ना डिमांड पे इनकार कर रहा हूँ। और साथ साथ ये भी इस पे भी ज़ोर दे रहा हूँ
کہ ہر صورت میں اور ہر حال میں پاکستان کی ترقی کے لیے، پاکستان کی معیشت کی ترقی کے لیے، کراچی کو سنبھالنے کے لیے پاکستان پیپلز پارٹی نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ ہم نے MQM کے ساتھ میوچل گراؤنڈ ڈھونڈنا ہے، ورکنگ ریلیشن شپ قائم کرنا ہے فار دا لانگ ٹرم اسٹیبلٹی آف پاکستان. تھینک یو. عثمان صاحب میرا آپ سے سوال ہے کہ متحدہ اپوزیشن کا اب پنجاب میں وزیر اعلیٰ کون ہوگا؟ کیا پرویز الہی اب بھی اپوزیشن کی طرف سے وزیر اعلیٰ پنجاب کے لیے ان کے لیے دروازے کھلے ہیں؟ میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ اب دیر ہو چکی ہے اور یہ ہم سب اتحادی بیٹھ کے فیصلہ کریں گے کہ کس کو ہم چیف منسٹر کے لیے نامنیٹ کریں، اور جس کو اپوزیشن بنائے گی وہ بن جائے گا. نمبرز ان کے پاس نہیں ہیں، نمبرز ہمارے پاس ہیں. تو انشاءاللہ پنجاب میں بھی ہم چینج لائیں گے اور اپنی مرضی کی چینج. جن جماعتوں کے ساتھ آپ انگیج ہیں، جن کو لے کر آپ تحریک خدمت کامیاب بنانا چاہ رہے ہیں، ان کے لیے تصور یہ عام ہے کہ یہ اسٹیبلشمنٹ کی جماعتیں شاخ پہ چلتی ہیں. تو مسئلہ یہ ہے کہ جب اسٹیبلشمنٹ غیر جانبدار ہے تو یہ معاملہ یہ الجھ کیوں گیا ہے، یہ آسان کیوں نہیں ہو پا رہا؟ کہیں اسٹیبلشمنٹ ڈبل گیم تو نہیں کر رہی کہ کچھ کو ادھر اشارہ کچھ کو ادھر اشارہ، کوئی حکومت میں جا رہا ہے کوئی اپوزیشن؟ مسئلہ کہاں پہ پھنسا ہوا ہے؟ وہ کہتے ہیں نا ڈیول از ان دا ڈیٹیلز. تو ڈیٹیلز میں باتیں ہو رہی ہیں، ڈیٹیلز میں قانون سازی ہونی ہے، تو اس پہ ڈائلاگ شروع ہو رہا ہے. ڈبل گیم علمدار ہمیشہ ہی ہوتی ہے. علمدار 4 سال آپ سمجھتے ہیں کہ وہ ناکام ہوئی اور آپ ایک آئینی اور جمہوری طریقہ کار اپنا کے تحریک اعظم اعتماد رہے، تو اپوزیشن کے پاس کیا پلان ہے؟ مسائل بھی ہیں، ان مسائل کا حل کیسے نکلے گا؟ انتخابات بھی ہونے ہیں، تو پلان کیا ہے اپوزیشن کا؟ اگر حکومت کو آپ گھر بھیج بھی دیتے ہیں، آپ کو امید ہے کہ تحریک اعتماد کامیاب ہوگی، تو آپ کے پاس کیا پلان ہے کہ مسائل حل ہوں اور آپ آگے بھی بڑھیں؟ انشاءاللہ ہم نے پہلے بھی جب اقتدار سنبھالا تھا، جب مشرف صاحب تھے اور وہ چلے گئے، تو ان کے بعد بھی ہم نے سنبھال کے وہ بھی اسی نج پہ لے آیا تھا، اسی جگہ پہ ہم پہنچ گئے تھے. آپ کو یاد ہوگا کہ اس وقت بھی ویٹ کی امپورٹ کی بات ہوئی تھی، ویٹ امپورٹ ہو رہا تھا، شوگر امپورٹ ہو رہی تھی، لوگوں کے پاس کھانے کو نہیں تھا، لوگوں کی تنخواہوں کے ایشوز تھے، ہر قسم کے مسئلے وہ ہم نے سالو کیے تھے. تو انشاءاللہ اس دفعہ بھی بیٹھ کے اور انفیکٹ ساتھ مل بیٹھ کے ہم آئندہ کا راستہ بھی بنا لیں گے. خالد صاحب میرا آپ سے ایک کوشچن ہے کہ اس طریقے اعتماد کو یہاں تک پہنچانے میں آپ کا مرکزی کردار ہے. بلاول کا مرکزی پاکستان تحریک انصاف کے کافی لوگ آپ نے ادا کیے، اس کے علاوہ با پارٹی بھی آ گئی، آج بطانی صاحب بھی آ گئے. کیا آپ اعتبار کر سکتے ہیں کہ فیوچر میں یہ لوگ آپ کے ساتھ رہیں گے؟ کیونکہ 3.5 سال یہ لوگ گورنمنٹ کے ساتھ رہے، اور کیا آپ سوچتے ہیں کہ فیوچر میں یہ آپ کے ہمنوا بنیں گے؟ سر میں سمجھتا ہوں ان سب کو احساس ہے کہ پاکستان کے ساتھ رہنا ہے، پاکستان کو بچانا ہے، پاکستان کی اکانومی کو بچانا ہے، اس میں ہم سب کا بھلا ہے. یہ بھی بچتے ہیں، میں بھی بچتا ہوں، ہماری آنے والی نسلیں بھی بچتی ہیں. تو یہ سب میرے ساتھ جو دوست آ گئے ہیں، آج تک میں نے بھوٹانی صاحب کو پہلے نہیں کہا کہ آپ میری پارٹی میں آ جائیں، اس لیے کہ میں سمجھتا ہوں سب کے حالات، اور اس وقت جب مجھے ضرورت ہے تب میں نے ان کی طرف نظر دوڑائی تو انہوں نے میرے وعلیکم السلام کر کے اور کہا کہ میں آپ کے ساتھ کھڑا ہونے کے لیے تیار ہوں. تو اس طرح کے کافی دوست ہیں جو پاکستان کا سوچ رہے ہیں. کچھ دوست صرف پاور کی بات کر رہے ہیں، ہم پاکستان کا سوچ رہے ہیں. پاور تو آتی جاتی چیز ہے، اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے ہمارے. ذوالفقار ایک منٹ آ رہے ہیں. ذوالفقار صاحب آپ سے ایک سوال ہے. صاحب یہ سوال میں بلاول صاحب سے بھی کیا تھا کہ آپ جب حکومت میں آئے تو آپ نے بلوچستان سے معافی مانگی تھی اور بلوچستان پیکیج کا بھی اعلان کیا تھا. آج کی صورتحال میں بلوچستان کھلم کھلا آپ کے ساتھ کھڑا ہے، تو آپ اس وقت بلوچستان کو کیا کمٹمنٹ ہے یہاں پہ دے رہا ہوں؟ بلاول صاحب آپ نے کہا تھا کہ سپریم کورٹ انٹروین کرے اسپیکر کے حوالے سے کہ ہو سکتا ہے مداخلت ہو.
آپ اب جو عدم اعتماد کی تاریخ ٹیک اپ ہو چکی ہے تو آپ سمجھ رہے ہیں کہ اب انٹروینٹ کی ضرورت نہیں؟ بلوچستان کے ساتھ اور ہمیشہ کے لیے، جیسے ہر صوبہ کے لیے ہم سوچتے ہیں، ہم وفاق کے لیے سوچتے ہیں، اور ہم سب کا یہی کوشش ہوگا کہ ہم ہر صوبہ کو ان کا حق پہنچائیں۔ صدر زرداری نے ہمیشہ اپنے دور میں یہ ایفرٹ کی، اور آنے والے وقتوں میں ہمارے یہی خیال ہوگا، یہی سوچ ہوگا۔ لیکن جو کردار میرا خیال میں عدم اعتماد میں بلوچستان کے ساتھی نے صف اول کا کردار ادا کر رہے ہیں، اور جو پہلا اور جو سب سے پہلے اور جو بہادری دکھا کے سامنے آ رہے ہیں، وہ سارے بھوٹانی صاحب، کل بلوچستان عوامی نیشنل پارٹی، عوامی پارٹی اینڈ JWP، تو یہ ایک بہت ہی اچھا انڈیکیشن ہے۔ اور پاکستان، جیسے صدر زرداری صاحب نے کل کہا کہ اگر بلوچستان ہے تو پاکستان ہے، بلوچستان ساتھ ہے تو پاکستان ساتھ ہے، بلوچستان کا مستقبل روشن ہے تو پاکستان کا مستقبل روشن ہے۔ جہاں تک سپریم کورٹ کی مداخلت کی بات ہے، میرا خیال میں جہاں ایک کیس اب ساتھ ساتھ چل رہا ہے سپریم کورٹ میں، اور ہر دوسرا دن اعلیٰ عدلیہ کا بینچ بیٹھ رہا ہے، تو اب اسپیکر صاحب ایسے سوچے گا بھی نہیں کہ وہ کوئی غیر آئینی کام کرے، کوئی دھاندلی کرنے کی کوشش کرے۔ اس لیے ہمارا اعلیٰ عدلیہ بیٹھا ہوا ہے، وہ پارلیمان کے ساتھ ساتھ دیکھ رہے ہیں، اور میں امید رکھتا ہوں کہ پاکستان کی عدلیہ عدم اعتماد میں دھاندلی نہیں ہونے دیں گے۔ پاکستان میں جمہوریت کا اور آئین کا خیال رکھنے والے اور پاسداری کا تحفظ کرنے والا کہ جو ذمہ داری ہیں وہ اعلیٰ عدلیہ ہے، اور ہمارا امید ہے وہ اپنا ذمہ داری پہ خود پورا اتریں گے۔ میں سر ایک منٹ، ذوالفقار دیکھیں، ہم اور آپ کوئٹہ میں اکٹھے تھے جب میں اسپیکر تھا۔ آپ نے سوال کیا کہ زرداری صاحب نے بلوچستان کے لیے کیا کیا ہے، تو دیا تھا نا 100% NFC، 102% NFC کا ایوارڈ بڑھا، دوسرے صوبوں کو کم کر کے بلوچستان کو دیا، اور پھر اس میں یہ کنڈیشن ہے کہ جی اگر ٹیکس کلیکشن پورے پاکستان میں کم ہوگی تو باقی صوبوں پہ کٹ لگے گا لیکن بلوچستان پہ نہیں لگے گا۔ 5000 نوکریاں بلوچستان پیکیج کے تحت دی، 120 ارب روپے جو NFC کے علاوہ ہیں، جو آپ نے سنا ہوگا نواب بگٹی صاحب بھی کہتے رہے کہ جی ہمارے گیس ڈیولپمنٹ سرچارج ہے، وہ ان ایڈیشن ٹو NFC وہ 120 ارب ملے۔ 17 جب ہم اس وقت نئی گورنمنٹ بنی تو 17 ارب روپے اسٹیٹ بینک کا اور ڈرافٹ تھا، وہ فیڈرل گورنمنٹ نے اپنے اوپر لیا۔ مولانا واسع صاحب کو پتہ ہے، بیٹھے ہیں نا یہاں، تو اتنا کچھ کیا بلوچستان کے لیے۔ اور 100 ڈیمز کا جو پروجیکٹ ہے وہ بھی اس زمانے میں شروع ہوا جو ابھی تک چل رہا ہے۔ وندر ڈیم زرداری صاحب خود آئے تھے گراؤنڈ بریکنگ کرنے کے لیے، جو 13 ارب کا کام چل رہا ہے، تو بہت بلوچستان کے لیے کیا۔ اب ہم نے وہاں صحیح خرچ نہیں کیا، اس کا تو ذمہ دار نہ مرکز ہے نہ زرداری صاحب ہے، وہ تو پھر ہم اپنے آپ کو دیکھیں۔ اور ایک ساتھ بات بتاتا چلوں کہ میں نے ڈیمانڈ کوئی نہیں رکھی ہے زرداری صاحب سے، نہ اندر کمرے میں نہ آپ کے سامنے، کوئی ڈیمانڈ نہیں ہے، اور ڈیمانڈ رکھ کر کوئی مار نہیں کھانی ہے میں نے زرداری صاحب سے۔ رضا کر لے پھر آپ جو اعداد و شمار ہیں اس میں تو یہ حکومت گئی آپ کی آ جائے گی۔ سوال میرا یہ ہے کہ جیسے ہی متحدہ اپوزیشن کی حکومت آئے گی تو میاں نواز شریف کتنے عرصے تک واپس پاکستان آ سکتے ہیں؟ یہ میاں صاحب کا فیصلہ ہوگا، اس کا جماعت کا فیصلہ ہوگا، اور ہم نے جو سب سے پہلے کام کرنا ہے وہ جو دھاندلی کا سلسلہ چل رہا ہے، جو ہمارا خدشہ ہے کہ خان صاحب آگے جا کے 2023 کا الیکشنز میں بھی وہی دھاندلی کرنا چاہ رہا تھا، الیکشن کمیشن کے پر کاٹ کے ان کو کمزور کرنا چاہ رہا تھا، RTS پلس کو EVMs کی صورت میں لے آنا چاہ رہا تھا۔ تو ہمیں مل بیٹھ کے وہ الیکٹورل ریفارمز کروانے پڑیں گے تاکہ آگے جا کے ہم صاف و شفاف الیکشنز کر سکیں اور عوام کے نمائندے پر
मुल्क के मसाइल हल कर सकें। नादिर, सवाल ये है कि जो तहरीक अल-जमात है इसमें आपको भी इल्म है कि एक वोट इंतहाई है और आप जितनी मेहनत कर रहे हैं वो तो सबके सामने है, लेकिन साथ ही वफाकी हुकूमत ने ये भी ऐलान किया है कि आपके जो MNA हैं वो जैसे ही दुबई से पहुंचेंगे तो उनका नाम एक ECL में डालने की मंजूरी दी गई है, बल्कि साथ साथ उन्हें गिरफ्तार करके सिंध पुलिस के हवाले किया जाएगा। तो आपको क्या खदशात हैं कि आपके वोट को रोकने के लिए क्या वफाकी हुकूमत की जानिब से पकड़ झगड़ का सिलसिला शुरू होगा? हाँ, जो सबसे पहले स्पीकर साहब की ज़िम्मेदारी है कि वो अली वज़ीर का प्रोडक्शन ऑर्डर जो हमने जमा किया वो अली वज़ीर साहब को प्रोडक्शन ऑर्डर के मुताबिक सेशन के लिए बुलाया जाए, और जहाँ हमारा मेंबर जिसने खुद बेल लिया है, और बेल हर किसी का हक है, अगर आला अदलिया ने किसी को बेल दिया है और वफाकी वज़ीर आके धमकियां दे रहे हैं कि उनको गिरफ्तार किया जाएगा, तो फिर आई एक्सपेक्ट कि द कोर्ट्स will take contempt action against those ministers and those government officials who are threatening to go against the decision of the court. मगर हमारे numbers पूरे हैं. We have, the united opposition have all the numbers and more that they need to defeat Imran Khan in the no confidence. मैंने कल भी कहा, मैं आज भी रिपीट कर रहा हूँ, हम बोनस में जा रहे हैं, और इंशाअल्लाह ताला अगर खान साहब का हिम्मत है तो वो इस वोट से भागेगा नहीं। अगर हिम्मत है तो पहला दिन पे वो वोट करा देगा, अगर बुज़दिल है तो भाग जाएगा, मगर इतना नहीं भाग सकता। मैक्सिमम वो 7 दिन ये प्रोसेस को खींच सकता है। तो ये इमरान का आखिरी हफ्ता है, वो जो भी कोशिश करे, जो भी धमकी दे, कामयाबी यूनाइटेड ऑपोजिशन का होगा। किसी को इजाज़त नहीं होगा कि वो धांधली करे, और जो भी अब रवैया अपनाया जाएगा हुकूमत का, वज़ीरों का, ब्यूरोक्रेसी का, उनको याद रखना चाहिए कि उनका भी आखिरी ही हफ्ता है। थैंक यू। हुकूमत ये दावा कर रही है कि 10 से 12 लोग पीपल्स पार्टी के अदम एतमाद वाले दिन बीमार हो जाएंगे। एक तो ये बताइए कि कौन से लोग हैं जो बीमार हो जाएंगे पीपल्स पार्टी के। दूसरा सवाल ये कि क्या एस्टेब्लिशमेंट अभी तक न्यूट्रल है? जो गुज़िश्ता रोज हमने देखा कि काफ लीग उधर चली गई और जाके उन्होंने ऐलान कर दिया कि हम आपके साथ हैं, तो क्या समझते हैं एस्टेब्लिशमेंट अभी तक न्यूट्रल है? मेरी उम्मीद है और मैं समझता हूँ कि एस्टेब्लिशमेंट न्यूट्रल है। बाकी सियासत खेलना सबका काम है, उनकी थोड़ी सी तंग नज़री है। वरज़ राई साहब की समझते हैं कि उनको वो बना सकते हैं, मेरी नज़र में वो PTI उनको बना नहीं सकती, वो वोट्स नहीं हैं उनके पास पंजाब असेंबली में। और जहाँ तक ये दूसरे लवाजमात हैं, ये तो होता रहता है, इस तरह तो होता है, इस तरह के काम। नाराज हो जाए। सुहेल आखिरी सवाल सुहेल। जब से आप एक्टिव हुए हैं गवर्नर सिंह ने एक सिग्नल दिया कि प्राइम मिनिस्टर अगर मुझे इशारा करेगा तो मैं सिंध में विद इन 30 सेकंड्स मैं गवर्नर राज लगा दूंगा। लगा के दिखाए, कल नहीं आज लगा के दिखाए। हिम्मत है तो करो। थैंक यू।